ساری کی ساری عبادات کا مقصد یہی ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی سمجھ لیجئے کہ روزے کا مقصد حاصل ہو چکا. گزشتہ سال بھی میں نے سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ. امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر میرے دور خلافت میں کوئی کتا پیاسا مر گیا اس کا بھی مجھے جواب دینا ہوگا. یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، یہ اسلامی حکمران ہوتے ہیں جن کی فکر اور جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر پیاسا کتا بھی مرا اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا. یہ بھی تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ایک ملک ہے. لیکن جس کے حکمران غیر اسلامی ہیں، جس کا نظام غیر اسلامی ہے، آپ ایک قانون اسلامی نہیں بتا سکتے جو اس دھرتی پر نافذ کیا گیا ہو. مجھے بتائیے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، پاکستان کی دھرتی پر آج تک کبھی کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. کیا چوری نہیں کی کسی نے؟ ہاں، اگر ہماری پیدائش سے پہلے زیادہ ہفتے دور میں ایسا ہوا تو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کیا کبھی کسی نے چوری نہیں کی؟ یہاں تو سب چھوٹے بڑے چور ہیں. اس کا کیا نام لے؟ تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ وہ بادشاہ تھے صحیح معنوں میں، وہ اسلامی حکمران تھے صحیح معنوں میں، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کتا پیاسا مرا اس کا بھی جواب دینا ہوگا. امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ پوری رات گشت کیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ میری رعایا ہے، مجھے ایک ایک کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. تو وہ نیند کیسے ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ غیر مسلم بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے سخت گرمی کا موسم تھا، راستے میں ہیں، دیکھا ایک شخص درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سائے میں سویا ہوا، اور قریب ایک شخص بیٹھا تھا. اس سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی سلطنت کا جو بادشاہ ہے اس سے ہم ملنے کے لیے، ہمیں اس کا آتا پتہ بتاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا آتا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ جو سخت دھوپ میں درخت کے سائے میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا ہوا یہ وقت کا بادشاہ، یہ امیر المومنین، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. بس یہ منظر دیکھ کر وہ غیر مسلم بادشاہ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہوگا. یہ مسلمانوں کا کردار تھا، یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے. تو پوری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں قیامت والے دن جواب نہ دینا پڑے. ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، ماں بیٹی گفتگو کر رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ رک جاتے ہیں کہ میں سنوں کہیں کوئی پریشان حال نہ ہو. لیکن جب کان دروازے پہ لگاتے ہیں، ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی تنگی ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم دودھ بیچتے ہیں، اس دودھ میں کچھ پانی ملا دو، کچھ پیسے آ جائیں گے، ہماری ضروریت پوری ہو جائے گی. اب وہ بیٹی کیا کہتی کہ ماں جی آج ہی امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ جو یہ گندی حرکت کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. من غش فلیس منی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے ہی نہیں. اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور چیزوں کو مہنگے داموں بیچتا ہے، فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں، وہ میری رحمت سے محروم رہے گا. آج آپ دیکھ رہی ہے کہ جب اسلامی ملک ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائے. تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے پر اور ماں بیٹی گفتگو کر. تو بیٹی نے کیا کہا؟ ماں جی آج ہی امیر المومنین نے اعلان کیا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا کون سا ہمیں امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ تو جب یہ بات کہی تو بیٹی کہنے لگی ماں جی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا، میرا اور آپ کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا.
بس یہ بات سنی امیر المومنین واپس لوٹے. جیسے ہی صبح روشنی ہوئی اسی دروازے پہ دستک دی. بوڑھی ماں نے پوچھا کون؟ کہا امیر المومنین. بس وہ بڑھیا حیران اور دنگ رہ گئی کہ کہیں رات کو فاش نہیں ہو گیا ہمارا. دروازہ کھولا اور پوچھا خیریت؟ کہا ہاں میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. گوالن اور پریشان. کہا وقت کے بادشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میں غریب گوالن، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا اور ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ماں جی جو دولت تیری بیٹی کے پاس ہے وہ مدینہ میں شاید کسی کے پاس ہو، اور وہ دولت ہے ایمان اور تقوی، اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی. یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر مجھے اور آپ کو میسر ہو جائے. اب میرے اور آپ کے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں.